میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر میاں بیوی کے حقوق بتائے، کچھ قرآن مجید میں اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں یہ حقوق معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہم پر لازم قرار دیا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے حقوق پورے کیا کریں۔ تو آج انشاءاللہ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں کے ذریعے کچھ مرد اور کچھ عورتیں پھیلا دیں دنیا میں۔ تو اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، کہتے ہو خدا کے لیے، اللہ کے لیے میری مدد کر۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر خوب نگرانی کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں، جو قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ان حقوق کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری۔ تو یہی بات اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا متاع، الدنیا متاع، یہ دنیا فائدے کی جگہ ہے، فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی۔ جس کو نیک بیوی میسر ہے تو گویا اسے بہت بڑی نعمت میسر، یعنی خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا کے جتنی نعمتیں ہیں، فوائد ہیں، متاع ہیں، ان سب میں بہترین متاع جو ہے وہ ایک بیوی۔ لہذا ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت میں نیک بیوی لائے، یعنی جب بھی شادی اپنے بچوں کی کرنے لگیں، اپنی کرنے لگیں، تو یہ بات ضرور دیکھیں کہ ایک بیوی جو ہے یہ بہت بڑا متاع۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی مختلف 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، لحسبها ونسبها ومالها وجمالها ولدینہ، یعنی یا حسب نسب کو دیکھ کر، یا مال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، یا پھر دین کو دیکھ کر۔ اور اگر آپ دین کو دیکھ کر آپ شادی کریں گے تو اللہ برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائے۔ دین کو آگے رکھ۔ ہمارے ہاں رشتے کرتے ہوئے عموماً دیکھا جاتا ہے مال کتنا ہے، خوبصورتی کتنی ہے۔ اگر یہ دیکھ لیا جائے تو حرج کوئی نہیں، لیکن ان کو وہ اہمیت
نہ دی جائے جو دین کو دی جانی چاہیے. دین کو آگے رکھنا چاہیے کہ دین میں وہ کس حالت میں ہے، مرد ہے یا عورت ہے. لڑکی والے اگر رشتہ کر رہے ہیں تو وہ بھی دین کو دیکھیں، اور اگر مرد رشتہ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی دین کو دیکھیں. تو میرے بھائیوں، آج میں نے میاں بیوی کے حقوق، یعنی حقوق الزوجین، دونوں کے حقوق آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ جہاں ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کوتاہی کو دور کرنے والے بنے. دیکھیں، 3 قسم کے حقوق ہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کے. پہلے نمبر پر کچھ حقوق مشترکہ ہے. مشترکہ حقوق میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق رکھے ہیں ان میں سب سے پہلا جو حق ہے، نکاح کے وقت جو شرائط رکھی جائیں انہیں پورا کیا جائے. یعنی مشترکہ سے مراد مرد کی طرف سے بھی پورا کیا جائے، عورت کی طرف سے بھی پورے ہونے چاہیے جو بھی شرائط رکھی جائے. دوسرے نمبر پر ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے کا عمل جو ہے یہ دونوں پر لازم. تیسرے نمبر پر خاوند بیوی کی جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کی رازداری یہ بھی دونوں کے ذمے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی رازداری جو ہے وہ آپس کے تعلقات کی رکھیں. اور چوتھے نمبر پر وراثت کا حق خاوند کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف. یہ 4 حق جو ہیں یہ مشترکہ ہے، میاں پر بھی ہے اور بیوی پر بھی. اور دوسرے نمبر پر بیوی پر خاوند کے حقوق، اور پھر تیسرے نمبر پر خاوند کے بیوی پر حقوق. یعنی بیوی کے ذمے کیا حقوق ہیں خاوند کے، اور پھر خاوند کے ذمے کیا حقوق ہیں بیوی. بیوی کے جو خاوند پر حقوق ہیں ان میں سب سے پہلی بات خاوند کی خدمت کرنا. خاوند کی خدمت کرنا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی تو نہ کوئی جائیداد تھی اور نہ کوئی غلام. گھوڑے پر سوار ہو کر وہ یہ اونٹ پر سوار ہو کر پانی لاتی، خود ہی گھوڑے کے لیے گھاس کا بندوبست کرتی، یعنی یہ سارے کام کرتی اور خاوند کی خدمت بھی کرتی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم خاوند کے ساتھ کیسا سلوک کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ میں ان کی خدمت کرتی ہوں جتنی ہو سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا فانظری این انتی من، دیکھ لو کہ تم کتنی خدمت کرتی ہو اس کی. یاد رکھو فإنما هو جنتک ونارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ. کیا مطلب؟ اگر تو اس کی خدمت کرے گی تو جنت میں جائے گی، یعنی اس کی وجہ سے تمہیں جنت مل جائے گی، اور وہی تیری دوزخ ہے، اور اگر نافرمانی کرے گی تو اس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے. میرے بھائیوں، بالکل واضح طور پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے یہ بات بیان فرما دی کہ جو عورت خاوند کی خدمت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا، خلوص نیت کے ساتھ حق ادا کرتی. تو یقیناً ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بارہا یہ بات بیان فرمائی. اور اسی طرح خاوند کی فرما برداری کرنا، یعنی جو خاوند کہے اس کے مطابق چلنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا. فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب کوئی عورت اپنی پانچوں نمازیں صحیح طریقے سے پڑھتی ہے، وسامت شہرہ، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، قیل لہا ادخل الجنت من ای ابواب شئتی، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہترین ہے، اچھی ہے، افضل ہے، کون سی عورت افضل ہے؟ تو فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب خاوند سے دیکھے تو خاوند کو خوش کر دے، وتطیعہ، اس کی اطاعت کرے، اذا امر، جب بھی کوئی حکم دے تو اس کا حکم مانے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ، اور اس کی کسی معاملے میں بھی مخالفت نہ کرے. یعنی کسی معاملے میں بھی، جو بھی معاملہ ہے اللہ نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اس کی مخالفت نہ کرے. تو اس طرح اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اثنانی لا تجاوز صلاتہما رؤوسہما، دو لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی یہیں کی یہیں رہ جاتی. عبد ابقا من موالی حتی یرجع، وہ غلام جو چوری چوری مالک سے بھاگ جائے یہاں تک کہ واپس نہ آ جائے. اور فرمایا وامرأۃ عصت زوجہا حتی ترجع، اور وہ بیوی جو اپنی خاوند کی نافرمانی کرتی ہے یہاں تک کہ نافرمانی سے باز نہ آئے. یعنی ان کی نمازیں ہی سر سے اوپر نہیں جاتی. کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی نمازیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات اتنی واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ خاوند کی اطاعت نہ کرنے والی عورت کی، بیوی کی نماز ہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. خاوند کا اتنا حق ہے کہ نفلی روزہ رکھنا بھی عورت کو خاوند کے بغیر، خاوند کی اجازت کے بغیر وہ بھی رکھنا منع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں موجود ہو اس کا خاوند اور وہ نفلی روزہ رکھے. فرضی روزہ تو خاوند نے بھی رکھنا ہے، بیوی نے بھی رکھنا ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، فرضی ہے. یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی کہ نفلی روزہ خاوند گھر میں موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر رکھے، یہ عورت کے لیے جائز نہیں. یعنی اگر خاوند اجازت دے تو وہ رکھ. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اذا دعا الرجل امرأته، جب بھی خاوند بیوی کو اپنی طرف، اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے، فابت، اور وہ انکار کر دیتی ہے، فبات غضبان علیہ، اور وہ رات بھر غصے میں رہتا ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. یعنی
किसी सूरत खामद की नाफरमानी किसी सूरत जायज नहीं। इसी तरह बीवी के जिम्मे है कि खामद के माल और उसकी जायदाद की हिफाजत करे। ला तनफिकुल मरअतु शैय्यन मिन बैति ज़ौजिहा, औरत को इजाजत नहीं है कि खामद के माल में से उसकी इजाजत के बगैर खर्च करे, इल्ला बेइज़्नि ज़ौजिहा, मगर अपने खामद की इजाजत से। अल्लाह की राह में खर्च करना भी उसकी इजाजत से, पहले ही इजाजत ले रखे, या अगर कभी ऐसा मौका हो कि मुस्तहिक नजर आया और इसने दे दिया तो फिर खामद को बताकर एतमाद में ले, ताकि उसके माल में जो उसका हिस्सा है, हक है, वो अल्लाह की राह में गया है तो उसको भी उसका अजर मिल जाएगा और इसको भी अल्लाह अजर दे देगा। तो फरमाया कि खामद की इजाजत के बगैर उसके माल को खर्च करना ये भी दुरुस्त नहीं। एक बीवी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, वलत ताम, खाने की चीज कोई है तब वो भी। आपने फरमाया ज़ाका अफज़लु अमवालिना, खाना ही तो असल माल होता है, तो वो भी, यानी खामद की इजाजत से खर्च करना ये लाजमी। इस कदर बीवी पाबंद है खामद के फर्मा बरदारी की कि वो उसका माल भी उसकी इजाजत के बगैर खर्च नहीं कर। अपना माल उसको तो जरूरत नहीं है इजाजत लेने की, लेकिन यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीवी को खामद की तरफ से खर्ची मिलती है, वो उसका हक है, उसमें से जो मर्जी दे, उसको पूछने की जरूरत। जो खामद का माल है उसमें से वो बगैर इजाजत के वो ना दे, खुद ले सकती है। अगर खामद कंजूसी करता है, उसका खर्चा पूरा नहीं करता, उसकी जरूरतें पूरी नहीं करता, वो खुद ले सकती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है इसका खर्चा पूरा करना। अब वो नहीं करता तो वो उसकी इजाजत के बगैर कुछ ले सकती है, लेकिन वो उसका माल दूसरों पर खर्च करे, ये उसको इजाजत लेकर करना पड़ेगा। फरमाया इसी तरह बीवी खामद की इजाजत के बगैर किसी को अपने घर में दाखिल ना होने दे, यानी जब तक खामद इजाजत ना दे। अगर खामद ने रोका हुआ है कि तुम्हारा फला रिश्तेदार हमारे घर में ना आए, तो उसे चाहिए कि वो उसके मुताबिक चले, यानी उसे अपने घर में ना आने दे, दाखिल ना होने दे। वला ताज़ाना फी बैतिही इल्ला बिइज़्निह, बुखारी मुस्लिम की रवायत। और किसी को इजाजत ना दे अपने घर में दाखिले की, यानी मगर उसकी इजाजत से, यानी खामद की इजाजत से। वला याज़न्ना फी बुयूतिकुम लिमन तकरहून, यानी औरतों को चाहिए कि वो अपने खामदों के जिनको वो नापसंद करते हैं उनको अपने घरों में दाखिल ना होने दें, यानी उनकी इजाजत के बगैर। इसी तरह हमेशा बीवी को, ये अब बीवी के जिम्मे खामद के जो हुकूक हैं वो उनका जिक्र हो रहा है। हमेशा खामद की शुक्रगुजार बनने की कोशिश, यानी खामद की हमेशा शुक्रगुजार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मौके पर मुझे जहन्नम दिखाई गई। मैंने क्या देखा कि उसमें सबसे ज्यादा औरतें, सबसे ज्यादा औरतें। अच्छा, वो औरतें हैं जो खामदों की नाशुक्री करती, यकफुरनल आशीर, यानी जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें खामद की नाशुक्री की वजह से दाखिल हो। इसलिए हमेशा खामद की शुक्रगुजार बीवी होनी चाहिए। बीवी को चाहिए कि हमेशा खामद की शुक्रगुजार रहे। एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यंजुरुल्लाहु तबारक व तआला इला इम्राअतिन, उस औरत की तरफ अल्लाह
کبھی نہیں دیکھے گا رحمت کی نگاہ سے جو لا تشکر لزوجہا، جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہ ہو، وہی لا تستغنی عنہ، یعنی اس کا گزارا بھی نہیں ہے اس کے بغیر، اور پھر وہ شکر نہیں کرتی، شکر گزار نہیں ہے، جبکہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ وہی خرچے پورے کرتا ہے، وہی لباس کا بندوبست کرتا ہے، وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہے، اور پھر وہ اس کی ناشکری کرے، ایسی عورت پر اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح فرمایا کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی انسان کو انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ولو صلح لبشر، اگر کسی انسان کے لیے سجدہ جائز ہوتا، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ کیوں؟ لعظم حقہ علیہ، کیونکہ اس کی حق کی عظمت اتنی ہے، یعنی اتنا بڑا حق ہے اس پر کہ وہ، اگر یہ جائز ہوتا تو یہ حکم ہوتا کہ وہ سجدہ بھی کرے، یعنی اس کا حق بہت بڑا ہے۔ یہ حق بہت بڑا بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ لہذا ایک جگہ آتا ہے کہ اگر وہ تندور پر بھی ہو اور وہ بلائے تو اس کے حکم کی فرما برداری، یعنی فوراً اس کا حکم مانے اور اس کی بات سنے اور اس کی فرما برداری۔ اسی طرح فرمایا کہ خاوند پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خاوند کے ذمے، اب بیوی کے ذمے تو آپ نے سن لیے، خاوند کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وعاشرہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہو، اچھی زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھو، یعنی ان کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی عادت پسند نہیں ہے، ایک عادت پسند نہیں ہے، یعنی ان تکرہو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی کوئی ایک عادت پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو جس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی، اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہے اور تم اسے ناپسند کر رہے ہو۔ لہذا اگر کوئی خاص وجہ ہو بھی تو بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا پھر بھی ضروری۔ اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو بھی جائے تو اس کو محدود وقت تک رکھی جائے، اور پھر زیادہ کوشش کی جائے کہ بیوی کے ساتھ معاملات اچھے ہوں، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ مہر کی ادائیگی، مہر کی ادائیگی لازمی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ کا حکم ہے کہ عورتوں کے مہر خوشی خوشی دیا کرو، یعنی خوش دلی سے دیا کرو، یہ نہیں کہ اب دینا ہی پڑے گا، اچھا یعنی کچھ کوشش کرو کہ جان چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ خوش دلی سے دیا کرو۔ اور فرمایا کہ ایما رجل تزوج امرأة، اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے، علی ما قل من المہر او کثر، چاہے مہر تھوڑا ہو یا زیادہ، لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقہا، اس نے دل میں یہی رکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ مہر ادا نہیں کرنا، میں نے یہ مہر ادا نہیں کرنا، یعنی ادا کرنے کا جو اس کا حق ہے بیوی کا، اس نے سوچا ہے کہ میں نے نہیں دینا، خدعہا، یہ دھوکے باز ہے اور اس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے، فماتا،
اگر اسی حالت میں یہ مرد مر گیا وَلَمْ يُؤَدِّ لَهَا حَقَّهَا، اور اس نے اپنی بیوی کا یہ مہر کا جو حق ہے، حق مہر نہیں دیا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ یعنی بڑی سخت بات بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، وہ اس حالت میں پیش ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مہر زیادہ رکھ کر اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے پھر پہلی رات منوا کر زبردستی اس کو معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل زیادتی ہے۔ ایسی ہاں اگر وہ خوش دلی سے، قرآن میں آیا وہ خود کچھ معاف کر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ زبردستی منوا کر اس کو معاف کروائیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، لہذا یہ حق ہر بیوی کا ہے، خاوند کے ذمے ہے کہ اس کا مہر وہ ادا کرے۔ خیر النکاح ایسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح بہترین وہ ہے جو آسان شرائط پر ہو، سخت شرطیں نہ، یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، نہیں، یعنی جتنا آسان ہے ایک دوسرے پہ اعتماد کر، یعنی آسان نکاح جو ہوگا اس میں مہر بھی مناسب رکھا جائے اور خرچے وغیرہ بھی جو آسانی سے ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں، وہ بہترین نکاح ہے۔ اور خیر الصداق ایسر، اور بہترین مہر وہ ہے جو آسان ترین ہو، آسانی سے دیا جائے، نہ بہت زیادہ کہ اگلا دے نہ سکے، نہ اتنا کم کہ عورت کا حق مارا جائے، یعنی جو درمیانہ مناسب ہے، یعنی اگر کوئی ایک پہاڑ بھی سونے کا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں حیثیت والا، لیکن اگر ایک بندے کی حیثیت نہیں ہے اس کے ذمہ لگایا جائے کہ وہ اتنا زیادہ مہر دے تو یہ درست نہیں۔ اس لیے فرمایا ایسر خیر الصداق ایسر، بہترین حق مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح نان و نفقہ، یہ بھی خاوند کے ذمہ ہے کہ عورت کا نان و نفقہ، اس کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، اور ان عورتوں کا یعنی بیویوں کا تم پر کھانا پینا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے لباس، یہ تم بالمعروف معروف طریقے سے یہ تمہارے ذمہ ہے۔ بیوی کا کیا حق ہے؟ ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جیسے تم خود کھاتے ہو اسے بھی ویسے کھلاؤ۔ اگر دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر، بڑے بڑے ہوٹلوں پر جا کر ہر وقت کھانا کھانے کی عادت بنائی ہوئی ہے تم نے، تو ساتھ گھر والوں کے لیے بھی لے آیا، ساتھ گھر والوں کے لیے بھی لے آیا، ان کا بھی دل چاہتا ہے، تو جیسے تم کھاتے ہو ایسے اسے کھلاؤ۔ اور وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب اپنے لیے سوٹ لیتے ہو تو اس کے لیے بھی لے کر آؤ، جیسا اچھا اعلیٰ سوٹ اپنے لیے لیتے ہو اس کے لیے بھی لے کے آؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پہ کبھی نہ مارو، چہرے پہ مارنے سے بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی کسی کو بھی مارنا منع ہے۔ تو یہ وَلَا تُقَبِّحْ، اور گالی گلوچ نہ دیا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اگر اب کسی وجہ سے بیوی کو گالی گلوچ دیتا ہوں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوں۔ یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے لا تقبح، کہ گالی گلوچ پہ نہ اترا کرو جب بیوی سے کوئی اختلاف ہو جائے۔ ولا تہجر الا فی البیت، گھر سے نہ نکالو، گھر میں ہی رہنے، گھر میں ہی رہنے، گھر سے نکالو گے واپسی مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اس لیے اگر طلاق بھی ایک دفعہ دی ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ گھر میں رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود آٹا گوندنا پڑے اور خود بچے سنبھالنے پڑے، خود ناشتہ تیار کرنا پڑے، اور بیوی تو ناراض ہے تو وہ پھر آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے اور پھر وہ آپ رجوع کا سوچیں۔ یعنی حکمت ہر معاملے میں آپس میں تعلقات جوڑنے کی شریعت نے دی، تو شریعت میں یہی ہے کہ آپس کے تعلق اچھے رکھو اور
अच्छे ताल्लुकात के साथ रहो और मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। और यहाँ पर जिक्र हो रहा है वला तुकब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत, घर से ना निकल और उसे गाली गलौज भी ना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह, एक दीनार है जो अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च किया। वह दीनारुन, और एक और दीनार है जो अनफक्तहु फी रक़बत, एक गर्दन आज़ाद करने में आपने खर्च किया। वह दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन, और एक दीनार है जो आपने किसी गरीब पर खर्च किया। वह दीनारुन, और एक दीनार है अनफक्तहु अला अहलिका, आपने अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया। फरमाया आज़मुहा अजरन, सुन ले इन सब दीनारों में आज़मुहा अजरन, अजर के लिहाज से सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर अजर के लिहाज से अल्लज़ी अनफक्तहु अला अहलिका, जो आपने अपने बीवी बच्चों पे खर्च, यानी बीवी बच्चों पे खर्च करना ये आपकी जिम्मेदारी है और ये बेहतरीन सदका है। दूसरे लोगों को सदका देने से बेहतरीन सदका है अपनी बीवी बच्चों पर, अपनी बच्चों की पढ़ाई पर, बीवी पर खर्च करो, ये सबसे बेहतरीन सदका है और इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अच्छे अंदाज से पेश आना ये भी बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अकमलुल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न, कामिल ईमान मोमिन वो हैं जिनके ईमान मुकम्मल है, वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। वह खयारुकुम लिनिसाइह, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन, जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन, घर में बेहतरीन है, बाहर तो सारे बेहतरीन होते हैं अपने मकसद के लिए, दुनियादारी के लिए, दुकान पर बैठे हुए ग्राहकों के साथ बहुत बेहतरीन होते हैं। असल बेहतरीन वो है जो खयारुकुम लिनिसाइहिम, अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन। तो मेरे भाइयों यही हुक्म है कि हम अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन बने। हाँ जी, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, अल्लाह ने हर बात बयान फरमा दी। अगर तुम्हें कोई ऐसी औरत का वास्ता पड़ गया है जो बददिमाग है, जो बदतमीजी करती है, आगे से बोलती है, तो उसका भी 3 स्टेप्स बताए कि यानी 3 दर्जे बताए हैं, एक एक करके उसको पूरा करो और फिर आगे बढ़ो। क्या फरमाया कि वह जो फ़ाइज़ूहुन्ना, सबसे पहले उन्हें नसीहत, मेरी बात समझ आ रही है, नसीहत करो। अब नसीहत में ना डंडा होता है, ना गाली होती है, ना कोई और सख्त कलामी होती है। नसीहत में नरमी होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और इस अंदाज में नसीहत, ये पहली बात। और फरमाया अगर फिर भी बात ना आए वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, फिर उनको बिस्तरों से अलग कर। अगर फिर भी बात ना आए वज़रिबूहुन्ना, फिर आप इनकी पिटाई कर सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की, मामूली, ये नहीं कि जालिमाना और वहशियाना अंदाज में आप डंडा उठाकर मारना शुरू कर दें, इसकी कतई इजाजत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया, सख्त वहशियाना और जालिमाना अंदाज में बीवियों को मारने से मना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यजलितु अहदुकुम इम्राअतहु जिल्दल अब्दी, कोई अपनी बीवी को ऐसा ना मारे जैसे लोग गुलामों को मारते हैं। और फरमाया सुम्मा युजामिउहा फी आखिरिल यौम, फिर रात को फिर मिल बैठते हैं, मियाँ बीवी बनकर मिल बैठते हैं। ये क्या बात हुई कि डंडे मार रहा है यानी और फिर मिल बैठे हुए। तो ये शरीयत हमें समझा रही, लिहाजा हमें याद रखना चाहिए कि बीवी के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव और अच्छा सलूक रखना चाहिए। इसी तरह औरत का हक है कि उसे खुला का हक दिया गया। अगर
खामद उसके साथ अच्छा नहीं है और तलाक भी नहीं देता, छोड़ता भी नहीं है, तो उसे खुला का हक दिया गया कि वो दरखास्त देकर अमीर जो भी हुक्मरान है अपना खुला ले सकती है, अलहदगी निकाह को फसख करा सकती है। ये उसको इजाज़त दी गई, हक दिया गया कि अगर कोई ज्यादती करता है तो उसको ये कहा गया है कि वो अगर नहीं रखना चाहता तो छोड़ दे, तलाक दे दे, लेकिन वो तलाक भी नहीं देता, रखना भी नहीं चाहता और जुल्म करता है, तो बीवी को ये हक दिया गया है कि वो खुला ले। लेकिन ये याद रखें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्यम इम्रअतिन सअलत ज़ौजहा अत-तलाक मिन गैरि मा बासिन फहरामुन अलैहा राहियतुल जन्नह। जो औरत अपने खामद से तलाक लेती है खुला की और कोई वजह भी नहीं है, ऐसी दुनियादारी की कोई वजह छोटी मोटी बनाकर यानी तलाक लेती है, तो वो जन्नत की खुशबू उस पर हराम। ये औरत को ये कहा गया है कि ऐसी औरत जो बेला मकसद खामद से तलाक लेती है, तो ये जरूर हक है, लेकिन इस हक का गलत इस्तेमाल भी जायज नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें और बीवियों को चाहिए कि वो खामदों की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी इताअत फरमा बरदारी करें, ताकि ये दो पहियों वाली गाड़ी अगर एक भी पहिया ना हो, खराब हो जाए, पंचर हो जाए, तो यकीनन ये गाड़ी नहीं चलती। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सख्ती करें, प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें। ये लंबा मौजू है, मैंने अब इख्तिसार के साथ जल्दी में ये चंद बातें गुजारिशात आपके सामने रखी हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।